اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ہے، یعنی کہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حروف مستعلیہ بھی ہے، موٹا بھی کریں گے۔ واو سے پہلے پیش حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، کھینچیں گے نہیں۔ کبھی بھی زیر، زبر اور پیش کو کھینچا نہیں جاتا بلکہ جلدی پڑھا جاتا ہے۔ ہم کی آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک رول اپلائی ہوتا ہے اور وہ ہے ادغام کا رول۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا۔ یہاں ہم ادغام شفوی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد جب بھی میم آتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو ملا کر غنہ کرتے ہیں، تو یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ بھی کریں گے، تو ادغام شفوی کہلائے گا۔ ہم مرادوں، تو اس طرح آواز ہوگی ہم مرادوں۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے اور ضاد کے اوپر تنوین ہے۔ یہاں چھوٹی سی لام الف لا کی علامت نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، بغیر رکے پڑھیں گے۔ جب ہم بغیر رکے پڑھیں گے تو آگے فا آ رہا ہے۔ یہاں پر اخفا کا رول ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا، تو یہاں ہم نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اور آگے زا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب ہم زا کی آواز ادا کرتے ہیں، سامنے والے نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر زبان مضبوطی سے ٹچ کرتے ہیں تو زا کی آواز آتی ہے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ۔ دال کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے، حلق سے نکالیں گے، حروف حلقی ہے۔ میم کے اوپر پیش ہے، آگے لفظ اللہ آ رہا ہے۔ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں، تو جب بھی لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم لام جلالہ کو موٹا پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ میم کے اوپر زبر، جلدی پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر، موٹا پڑھیں گے اور جلدی بھی پڑھیں گے۔ مارا اور داد کے اوپر تنوین ہے۔ آگے چھوٹی سی یہ جیم ہے۔ جیم کی علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا زیادہ بہتر ہے، اگر نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ہم رکیں گے کیونکہ واو کے اوپر تشدید نہیں ہے تو رکنا زیادہ بہتر ہے۔ تو جب ہم رکیں گے تو تنوین کو ایک زبر کر دیں گے، تو جب ایک زبر کریں گے یہاں پر پھر جب ہم رکیں گے تو الف مدہ کا رول اپلائی ہوگا، تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم، واو کو جلدی پڑھیں گے، لام کو بھی جلدی پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے نہیں، ولاہم نہیں کریں گے، ولہم، ہم کی آواز کلیئر ہوگی۔ عذاب، عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا کریں گے اور ذال نرمی سے پڑھیں گے۔ ذال کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں پر ٹچ ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، تو پھر ذال کی آواز آتی ہے۔ اور الف ہے، الف سے پہلے زبر، تو حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با کے اوپر تنوین ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد 6 حروف حلقی ہیں وہ آتے ہیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، اظہار کرتے ہیں، مطلب نون کی آواز کو کلیئر کرتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ جب وہ تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، اور یا سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یا مدہ ہے۔ میم کے اوپر تنوین ہے اور یہ چھوٹی سی میم بھی بنی ہوئی ہے، تو جہاں پر یہ چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے وہاں پر جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ اقلاب کا رول ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی کہ میم پر تنوین ہے اور جب تنوین ادا کرتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے علی من، من، یہ نون کی آواز آئی،
تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے تو یہ اقلاب کہلائے گا۔ چھوٹا سا 5 اور لام الف لا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکیں گے نہیں، ملا کر پڑھیں گے۔ تو جب اقلاب کریں گے تو علیم بما، علیم بما، تنوین یعنی کہ نون کی آواز کو ہم نے میم میں بدل دیا تو یہاں پر اقلاب کا رول اپلائی ہو گیا۔ بما کانو، با کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، الف مدہ کا رول ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور کاف کے اوپر زبر، پھر الف مدہ، یہاں بھی الف مدہ کا رول، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کانو، واو سے پہلے پیش حروف مدہ، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یکذبون، کاف کے اوپر جزم ہے یعنی کہ سکون ہے، تو کاف کے اوپر جب جزم ہوتی ہے تو وہاں پر ہمز کا رول اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ سانس جاری رہتی ہے۔ جب ہم کاف کو ادا کرتے ہیں تو اینڈ میں ہلکی سی ہوا کے ساتھ ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس کو ہمز کہتے ہیں۔ اور زال کے نیچے زیر ہے، نرمی سے ادا کریں گے، واو سے پہلے پیش حروف مدہ، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، آگے وقف کی علامت ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے، تو پڑھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر، جلدی پڑھیں گے، اور زال نرمی سے ادا کریں گے، آگے الف ہے، الف مدہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قوف حروف مستعلیہ ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، اور یا سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے۔ یہاں بھی لہم ہے، یہاں بھی لام کو جلدی پڑھیں گے، ہم کی آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ لام الف لا، یہاں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فا جب ادا کریں گے ہلکی سی ہوا کے ساتھ ادا کریں گے۔ سین سیٹی والا حروف ہے، سیٹی کی آواز، اور واو سے پہلے پیش حروف مدہ، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی الارض، فا کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے، یا مدہ کا رول، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام کو فا سے ملائیں گے۔ اور ضاد موٹے حروف میں سے ہے یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر نہیں رکیں گے، تو جب یہاں پر نہیں رکیں گے تو ارضی پڑھیں گے۔ تو قالو، قوف حروف مستعلیہ بھی ہے، موٹا بھی کریں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالو، اور یہاں ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، اس کو لہر والی مد بھی کہتے ہیں اور چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ انما، حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون مشدد ہے، جب نون مشدد ہوتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ انما نحنو، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے، نون کے اوپر پیش ہے، جلدی پڑھیں گے۔ مصلحون، صاد حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے، اور لام کے نیچے زیر، جلدی پڑھیں گے۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وقف کی علامت ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ أَلَا إِنَّهُمْ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام الف لا، یہاں بھی چھوٹی سی لہر والی مد ہے، اس کو بھی 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ انہم، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ہم کی آواز کلیئر ہوگی، آگے بھی ہم کی آواز کلیئر ہوگی۔ مفسدون، مف، فا ہلکی سی ہوا کے ساتھ ادا کریں گے، واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون کے اوپر زبر، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام الف لا آ رہا ہے، جب نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو وہاں ہم ادغام کرتے ہیں بغیر غنہ کے، یعنی کہ ملائیں گے بغیر غنہ کے، تو لام الف لا لمبا بھی کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ یا شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہو،
आइन हरूफ हल्की है, हलक से निकालेंगे। वाव से पहले पेश है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और रा को मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। नून को साकिन करेंगे क्योंकि आगे वक्फ की अलामत है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा, वाव को जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा, दाल को नरमी से अदा करेंगे, आगे हरूफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कीला, कौफ हरूफ मुस्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे और या से पहले ज़ेर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लाम को जल्दी अदा करेंगे, आगे भी लाम है, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। लहुम करेंगे, लाहुम नहीं पढ़ेंगे। लहुम, हुम की आवाज़ क्लियर, हा हरूफ हल्की है, हलक से निकालेंगे। आमीनू, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है यानी कि हमज़ा, तो अलिफ के ऊपर जब खड़ी ज़बर होती है उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। मीम के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ेंगे। वाव से पहले पेश हरूफ मद्दा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कमा, काफ बारीक हरूफ में से है, बारीक पढ़ेंगे। मीम ज़बर है, ऊपर छोटी सी लहर वाली मद है, इसको हम 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। कमा आमनन्नासु, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर लंबा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, नून को नून के साथ मिलाएंगे तो यहाँ नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा। सीन को जल्दी पढ़ेंगे। कौलू, यहाँ कौफ हरूफ मुस्तालिया भी है, मोटा भी करेंगे और अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा भी है, एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे और वाव हरूफ मद्दा भी है, लंबा करेंगे। ऊपर छोटी सी मद है, इसको लहर वाली मद कहते हैं, इसको भी 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। कौलू अनुमिनु, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे। नून के ऊपर पेश है, आगे हमज़ा है, हमज़ा साकिन है। जहाँ हमज़ा साकिन होता है उसको झटके के साथ और मजबूती से पढ़ते हैं, तो यहाँ हम झटके से पढ़ेंगे। अनुमिनु, मीम के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ेंगे। नून के ऊपर पेश, जल्दी पढ़ेंगे। कमा, यहाँ भी काफ बारीक, मीम के ऊपर छोटी मद 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आमना, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नस्सुफ़हाउ, यहाँ छोटी सी तौ बनी है, ये भी वक्फ की अलामत ही होती है। आमनस्सुफ़हाउ, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, जल्दी पढ़ेंगे और नून को सीन के साथ मिलाएंगे तो मजबूती के साथ पढ़ेंगे क्योंकि मुशद्दद है सीन, तो जब भी मुशद्दद वाला कोई हरूफ होता है उसको हम मजबूती से पढ़ेंगे। फ़ा थोड़ी सी हवा के साथ और हा हरूफ हल्की है, ऊपर मद आ रही है, इसको हम बड़ी मद भी कहते हैं और मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं क्योंकि हमज़ा इसी कलमे में आ रहा है। अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसको मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं, बड़ी मद भी कह देते हैं। तो यहाँ हम इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ जब तौ है छोटी सी तो रुकेंगे, यहाँ पे रुका जाता है, यहाँ रुकेंगे तो हमज़ा को साकिन कर देंगे और हमज़ा की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। अला, हमज़ा ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे और लाम अलिफ ला छोटी मद है। इन्नहुम, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। हम क्लियर अदा करेंगे, हा हरूफ हल्की है, हलक से निकालेंगे। हुमुस्सुफ़हाउ, हम क्लियर करेंगे और सीन को मजबूती से पढ़ेंगे। फ़ा हल्की सी हवा के साथ और हा हरूफ हल्की है, हलक से अदा करेंगे। ऊपर मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा इसी कलमे में है इसलिए इसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, यानी कि मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो हमज़ा उसी कलमे में जुड़ी हुई है इसलिए इसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा की आवाज़ क्लियर होगी, खींचेंगे नहीं, सिर्फ आवाज़ को क्लियर करेंगे। वलाकिल्ला, यहाँ भी वाव को जल्दी पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और काफ के नीचे ज़ेर है, नून साकिन है, आगे लाम आ रहा है। इदगाम का रूल है बगैर गुन्ना के,
تو نون کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ بغیر غنہ کے، یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین حروف حلقی ہے حلق سے نکالیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے اور واو سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقف کی علامت ہے، جب رکیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مجھے امید ہے آج کے لیسن میں جو تجوید کے رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح پڑھتے رہیے، آہستہ آہستہ آپ کو تجوید کے رولز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو جس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔